بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ بعض مسلمان اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی 27 کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ ان کی نادانی ہوتی ہے۔ تو کیا اسلام کے اندر واقعی کوئی ویلیو ہے، کوئی حقیقت ہے؟ اور 27 رجب کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیا اس کا حکم ہے، کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ہے، فرض نماز 5 ہیں۔ اسی طریقے سے روزے، جو فرض روزے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں، جن کا رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے تعلق سے قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں، ضروری ہیں، رکھنے ہیں۔ تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ 27 رجب کا ہم روزہ دیکھتے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت آئی ہو یا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے تو ہم اپنے اوپر کیوں اس کو مسلط کر دیں؟ ہم اس کو اپنے لیے کیوں اس کو ضروری سمجھ دیں؟ دوستو، واقعی دین بڑا آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اتنا آسان ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، وہ رمضان کے روزے ہی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے رکھنے، تو ان کو ضروری کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 27 کا رجب کا روزہ رکھو۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ جو فرض روزے ہیں اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تو رکھتے نہیں، اس کو تو یعنی اس کی ویلیو ان کے دماغ سے گر گئی کہ فرض روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور 27 روزے کی ویلیو ہے۔ اور سارا کھیل اور سارا عقیدہ اسی بات پر ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا ضروری ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے ہم کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ سب سے بیکار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے محسوس ہوتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ 27 رجب کو میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے بہت بڑی عبادت کر لیا، میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ تو حالانکہ اس کی حقیقت صرف ایک نفلی روزے کی جیسی ہے، جیسا ایک نفلی روزہ ہے ایسا ہی 27ویں رجب کا روزہ ہے۔ آپ لوگ رکھیں گے تو آپ کو نفلی روزے کا ثواب ملے گا، اور اس دن آپ ضروری سمجھ کے رکھیں گے تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ مل جائے گا، کیونکہ اس دن بدعتی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ المرء مع من احبہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، آخرت میں اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمارا حشر کن لوگوں میں ہو؟ بدعتیوں میں سے ہو؟ ایسا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اور 27 رجب کے بارے میں جو آج ہم بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کی حقیقت اسلام کے اندر صرف ایک نفلی روزے جیسی ہے۔ اس لیے اس کو ضروری نہ سمجھیں بھائی، اس کو ضروری نہ سمجھیں، یہ ایک نفلی روزہ ہے۔ یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کا رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ قرآن سے اور جو احادیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں، رمضان کے روزے قرآن سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15، اور ہفتے میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزے رکھنے کا۔ تو اس طریقے پر ہم روزے رکھے اگر رکھنے ہیں ہمیں۔ یہ کیا ہے کہ سال میں ایک روزہ آ گیا رجب کا اور وہ رکھ لیں گے تو ہمارے سارے روزے معاف ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارا صرف وہم ہوتا ہے۔ تو امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے بھیجیں، اور آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنز ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔